میں نے اسی وقت ایک کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ سائیکل لے کر معراج کے گاؤں جائے اور اس کے باپ اور بڑے بھائی کو بلا لائے۔ کانسٹیبل کے جانے کے بعد میں نے ان 3 آدمیوں کو جو معراج کے دشمن تھے باری باری بلایا۔ تینوں کو ایک بار پھر کہا کہ اب بھی وقت ہے، وہ مان جائیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی نہ مانا۔ تینوں کی حالت یہ تھی کہ وہ روتے اور ہاتھ جوڑتے تھے، ان پر تشدد بھی کیا گیا تھا۔ پھر میں نے نظام کو بلایا اور اس کو بھی اقبال جرم کرنے پر زور دیا۔ وہ تو بات کم کرتا اور روتا زیادہ تھا۔ یہ تو ثابت ہو گیا تھا کہ معراج مارا جا چکا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کو قتل کیا گیا ہے یا اس نے خودکشی کی ہے۔ مجھے یہ سوچ بھی آئی تھی کہ اس نے خودکشی کی ہے تو کس طریقے سے کی ہے، کہ اس کا سر الگ ملا ہے اور بازو الگ ملا ہے اور انگلیاں الگ ملی ہیں۔ میرے دماغ میں ایک اور خیال آ گیا۔ میں نے قتل کے 2 کیس سنے تھے، دونوں میں قاتلوں نے مقتول کو قتل کر کے اس کے جسم کو کئی ٹکڑوں میں کاٹا اور ٹکڑے ایک دوسرے سے دور دور زمین میں دبا دیے تھے۔ یہ دونوں وارداتیں 2 مختلف تھانوں کی تھیں، دونوں کے ملزم پکڑے گئے تھے، دونوں سے اقبال جرم کروا لیا گیا تھا، ایک کو عمر قید اور دوسرے کو سزائے موت ملی تھی۔ ایسے قتل انتقامی طور پر کیے جاتے ہیں۔ مقتول کی لاش کے ٹکڑے غصے اور انتقام کا اظہار کرتے ہیں۔ لاش کے ٹکڑے کر کے دور دور دفن کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ لاش نہ ملے۔ قاتلوں کو خیال ہوتا ہے کہ کہیں سے مقتول کا ایک بازو ایک ٹانگ مل بھی گئی تو کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ کس کے جسم کا حصہ ہے، لیکن قاتل نہیں جانتے کہ انسان کا خون ہضم نہیں ہو سکتا۔ زمین بھی گواہی دے کر قاتل کو پکڑوا دیا کرتی ہے۔ مجھے شک ہونے لگا کہ معراج کو بھی قتل کر کے اس کی لاش کے ٹکڑے مختلف جگہوں پر دبا دیے گئے تھے۔ اس علاقے میں شیر، چیتے، بھیڑیے وغیرہ تو تھے نہیں کہ انہوں نے لاش کو کھا کر یہ ٹکڑے چھوڑ دیے ہوں۔ وہاں گیدڑ اور آوارہ کتے تھے، بلیاں تھیں، شاید بجو بھی تھے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپکٹر محبوب عالم مرحوم کی تفتیشی داستانوں میں سے ایک اردو داستان جس کا نام ہے تعویذ انگلیاں اور انگوٹھی۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ معراج کا باپ اور بھائی آئے تو میں نے انگوٹھی اور تعویذ کا خول ان کے آگے شناخت کے واسطے رکھ دیا۔ میں نے تعویذ خول میں ڈال کر خول بند کر دیا تھا۔ یہ انگوٹھی معراج کی ہے۔ معراج کے بڑے بھائی نے کہا اور پوچھا، وہ کہاں ہے؟ یہ تو اسی کا تعویذ ہے۔ معراج کے باپ نے تعویذ دیکھ کر کہا اور تعویذ یعنی خول اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دے دیا۔ میرا بھائی کہاں ہے؟ بھائی نے گھبراہٹ کے لہجے میں پوچھا۔ جناب تھانے دار صاحب، اس کی یہ چیزیں کہاں سے ملی ہیں؟ وہ زندہ تو ہے؟ نہیں، میں نے آہستہ سے کہا، اللہ نے اسی کی اسی طرح لکھی تھی۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک جوان آدمی کی موت کی خبر سن کر اس کے باپ اور بھائی کا کیا حال ہوا ہوگا۔ تھانے داروں کو اپنا دل پتھر بنانا پڑتا ہے۔ ان دونوں نے رونا شروع کر دیا۔ باپ کی تو دھاڑیں نکل گئیں۔ تھانے کے بہت سارے آدمی دوڑے آئے اور دروازے میں کھڑے ہو گئے۔ میں نے ان کو اور معراج کے باپ اور بھائی کو بھی ڈانٹ دیا۔ یہ تھانہ ہے، میں نے ان کو ڈانٹ کر کہا، یہاں ماتم نہ کرو، مجھے بتاؤ کہ تمہیں کس پر شک ہے۔ میں نے اب اس کے قتل کی یا خودکشی کی تفتیش کرنی ہے۔ حضور، باپ نے اپنے رونے پر قابو پا کر پوچھا، اس کی لاش کہاں ہے؟ لاش نہیں ملی۔ میں نے اس کو بتایا، لاش کے 2-3 ٹکڑے اور یہ 2 چیزیں ملی ہیں۔ ان باتوں کو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ نظام کے ساتھ معراج کی دشمنی تھی؟ نہیں جناب، بھائی نے جواب دیا، نظام کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی۔ بات صرف یہ تھی کہ معراج جس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا اس لڑکی کی منگنی نظام کے ساتھ ہو گئی۔ اس کا معراج کو بہت افسوس تھا۔ ان دونوں نے مجھے وہی باتیں بتائیں جو وہ پہلے روز بتا چکے تھے۔ ان کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس رات معراج کو کون بلانے آیا تھا۔ اس کے بعد معراج واپس نہیں آیا تھا۔ مجھے وہ وقت یاد ہے جب معراج کا باپ اور بھائی میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے آنسو بہہ رہے تھے، ان کی سسکیاں بھی نکل جاتی تھیں۔ میں ان سے کوئی بات پوچھتا تھا تو دونوں میرے منہ کی طرف دیکھتے اور سوچ سوچ کر فضول سا جواب دیتے تھے۔ میں جانتا تھا کہ ان کی ذہنی حالت بگڑی ہوئی ہے۔ پھر مجھے ان پر غصہ آ گیا تھا۔ مجھے یہ شک بھی ہوا جیسے یہ دونوں کوئی بات چھپا رہے ہوں۔ تمہارے دل میں جو کچھ ہے وہ اگل دو، میں نے ان کو غصے سے کہا۔ اگر تم کسی بات کو معمولی سمجھتے ہو تو وہ بھی بتا دو۔ ایک بات تو ہے جناب، بھائی نے کہا، یہ بھی بتا دیتے ہیں، معراج پہلے ہی شادی شدہ تھا۔ پہلے روز ہم جناب کو معراج کی گمشدگی کی اطلاع دینے آئے تھے تو بتایا تھا کہ وہ شادی شدہ تھا، لیکن اس کی بیوی
سن 1947 میں مشرقی پنجاب میں شہید ہو گئی تھی۔ اصل بات یہ ہے جناب، ہم کو یقین نہیں تھا کہ وہ شہید ہو گئی تھی یا ابھی تک زندہ ہے۔ بات ذرا ٹھیک طرح کرو، میں نے کہا، میری سمجھ میں کچھ نہیں پڑ رہا۔ تم لوگوں کو پاکستان میں آئے 4 سال گزر گئے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کو ابھی تک پتہ نہیں کہ وہ شہید ہو گئی تھی یا زندہ ہے؟ بات ذرا لمبی ہے حضور، معراج کے بھائی نے کہا۔ اجازت دیں تو عرض کروں؟ ایک ایک لفظ بیان کرو، میں نے کہا، چاہے سارا دن گزر جائے، چاہے رات گزر جائے۔ معراج کی اپنی بیوی کے ساتھ نہیں بنتی تھی، بھائی نے کہا۔ بیوی روٹھ کر اپنے ماں باپ کے گھر چلی جایا کرتی تھی۔ ان کا یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ جس وقت ادھر ہندوؤں اور سکھوں نے مسلمانوں پر حملے شروع کیے تو ہم لوگ پہلے ہی وہاں سے نکل آئے۔ معراج کے سسرال دوسرے گاؤں میں تھے۔ معراج کی بیوی ان دنوں پھر روٹھ کر اپنے ماں باپ کے پاس گئی ہوئی تھی۔ ہمیں ان کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ بھی گاؤں سے نکلے ہیں یا نہیں۔ وہ تو جناب قیامت والا معاملہ تھا، کسی کو کسی کا ہوش نہیں تھا۔ ہم میواتی ہیں سرکار، سارا پنجاب ہم سے ڈرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہندوؤں نے بہت زیادہ تعداد میں آ کر ہمارے دیہات پر حملے کیے تھے۔ ہمارے خاندان کے کچھ آدمی شہید ہو گئے تھے، لیکن ہمارا کنبہ خیریت سے لاہور پہنچ گیا۔ پہلے آ جانے کا یہ فائدہ بھی ملا کہ ہم یہاں چلے آئے اور گرما گرمی میں یہ زمینیں بھی مل گئیں۔ 2 سال ہوئے، میں شہر کی منڈی میں گیا تو اپنی طرف کا ایک آدمی مل گیا۔ اس نے بتایا کہ معراج کی بیوی اور اس کے 2 بھائی پاکستان نہیں آ سکے تھے، وہ شہید ہو گئے تھے۔ میں نے گھر آ کر بتایا تو معراج نے کہا، چلو یہ بھی اچھا ہوا، اس بیوی سے خلاصی ملی۔ بیوی ٹھیک نہیں تھی؟ میں نے پوچھا، یا معراج میں کوئی خرابی والی بات تھی؟ بیوی ٹھیک نہیں تھی، معراج کے بھائی نے جواب دیا۔ چال چلن کی تو صاف ستھری تھی، لیکن اتھری تھی، اپنی کرتی تھی، دوسرے کی نہیں مانتی تھی۔ اس کا دھیان پیچھے اپنے رشتہ داروں میں لگا رہتا تھا۔ شکل و صورت کی بھی ایسی ہی تھی۔ اس سے معراج کا دل اٹھ گیا تھا۔ اب آگے چلو، میں نے کہا، تم نے کہا تھا کہ تمہیں یقین نہیں تھا کہ وہ شہید ہو گئی ہے یا زندہ ہے، کیا وہ زندہ ہے؟ جی حضور، اس نے کہا۔ کوئی 3 مہینے ہوئے معراج شہر گیا تو اس کو اس کی بیوی کے 2 بھائی مل گئے۔ ان کی آپس میں جو باتیں ہوئیں وہ تو بڑی لمبی ہیں۔ مختصر بات یہ ہے کہ ان بھائیوں نے معراج کو بتایا کہ وہ تینوں بھائی زندہ آ گئے تھے اور معراج کی بیوی بھی زندہ ہے۔ انہوں نے معراج کو وہ گاؤں بتایا جہاں وہ آباد ہو گئے تھے اور اس کو کہا کہ وہ آ کر اپنی بیوی کو لے جائے۔ معراج نے کہا کہ وہ آئے گا۔ انہوں نے معراج سے پوچھا کہ وہ کہاں آباد ہوا ہے، تو معراج نے اس گاؤں کا نام بتانے کے بجائے کسی اور ہی گاؤں کا نام لیا اور ویسے ہی الٹا سیدھا راستہ بتا دیا۔ معراج کے بچے بھی ہوں گے؟ نہیں جناب، اس نے جواب دیا، بچے نہیں تھے۔ معراج کی بیوی میں یہ بھی خرابی تھی کہ اولاد نہیں ہوتی تھی۔ پھر اس طرح ہوا کہ معراج نے گھر آ کر ہم سب کو بتایا اور اپنا فیصلہ یہ دیا کہ وہ اپنی بیوی کو گھر پر نہیں لائے گا، اور اگر اس کے بھائی پھر مل گئے تو ان کو کہہ دے گا کہ میں نے اس کو طلاق دے دی ہے۔ پھر وہ ملے؟ پھر حضور، اس نے کہا، وہ اس طرح ملے کہ ایک روز اچانک ہمارے گھر آ گئے۔ انہیں ہماری جان پہچان کا ایک آدمی مل گیا۔ اس نے ان کو ہمارے گاؤں کا نام اور راستہ بتایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ معراج ان کی بہن کو اپنے گھر لے آئے۔ معراج نے صاف فیصلہ سنا دیا کہ میں تمہاری بہن کو 3 طلاق دیتا ہوں۔ اس پر وہ تینوں بھائی بہت تڑپے، انہوں نے گالی گلوچ بھی کی۔ اس پر ہم کو بھی غصہ آ گیا۔ ہم نے ان کو کہا کہ تم ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے ہو اور ہمارے مہمان ہو، گالیاں نہ دو اور ہم سے عزت کرواؤ۔ معراج طبیعت کا ذرا تیز تھا، اس نے گالی کے بدلے گالی دی اور ان کو کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ۔ وہ اٹھے اور چلے گئے۔ یہ معراج کی گمشدگی کے کتنے دن پہلے کا واقعہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ 15-16 دن پہلے، معراج کے بھائی نے جواب دیا۔ دراصل حضور، معراج کے دماغ پر یہ لڑکی سوار ہو گئی تھی جس نے خودکشی کر لی ہے۔ کیا یہ تینوں بھائی دھمکیاں دے کر گئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جناب اعلیٰ، بھائی نے جواب میں کہا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، وہ خاموشی سے اٹھے اور چلے گئے تھے۔ مجھ کو یاد ہے، معراج کے باپ نے کہا، درمیانہ بھائی دروازے میں نکلتے رک گیا تھا اور اس نے پیچھے مڑ کر کہا تھا کہ پھر سوچ لے معراجے۔ معراج نے اس کو کہا تھا کہ سوچ لیا ہے میں نے، پھر کبھی اس گھر میں قدم نہ رکھنا۔ میری نظر میں یہ 3 اور مشتبہ تھے۔ انہوں نے کوئی دھمکی تو نہیں دی تھی، لیکن ان میواتیوں کو میں جانتا تھا۔ یہ بڑھ کے مارنے اور دھمکیاں دینے والے لوگ نہیں تھے۔ انہوں نے جو کارروائی کرنی ہوتی وہ کر گزرتے تھے، تب لوگوں کو پتہ لگتا تھا کہ کچھ ہو گیا ہے۔ میرے دماغ میں سوال یہ آ گیا تھا کہ یہ تینوں بھائی جس گاؤں میں آباد ہوئے تھے وہ معراج کے گاؤں سے تقریباً 60 میل دور تھا، تو کیا وہ اتنی دور سے معراج کو قتل کرنے آئے تھے؟
مجھ کو اس سوال کا ٹھیک جواب نہیں مل رہا تھا۔ یہ سوچ بھی آئی تھی کہ ان لوگوں نے معراج سے انتقام لینا ہوتا تو گرما گرمی میں 2-3 دنوں بعد لے لیتے، 15 دن انتظار نہ کرتے۔ میں معراج کے باپ اور بھائی سے مزید پوچھ گچھ کر رہا تھا کہ مجھ کو اطلاع دی گئی کہ معراج کے گاؤں کا نمبردار ایک آدمی کو ساتھ لایا ہے۔ میں نے معراج کے باپ اور بھائی کو باہر بیٹھنے کو کہا، ان سے تقریباً ساری معلومات لے لی تھی۔ نمبردار کو اندر بلایا۔ اس نے السلام علیکم تو ٹھیک مسلمانوں کی طرح کہی، لیکن ہاتھ ہندوؤں کی طرح جوڑے۔ اس کو میں نے تھانے میں پابند رکھ کر اس کے ساتھ بہت بدسلوکی کی تھی۔ اب اس کا دماغ ٹھکانے پر آیا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ میں نے اس کو بٹھایا اور پوچھا کہ وہ کیوں آیا ہے۔ حضور انور، اس نے کہا، آپ نے مجھ پر الزام لگایا تھا کہ میں نے معراج کے دشمنوں کے ساتھ مل کر سازش کی ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں۔ میں یہ ثابت کرنے آیا ہوں کہ میں حضور کا وفادار ہوں۔ آپ تو اپنے طریقے سے تفتیش کر رہے ہیں، میں اپنے طور پر گاؤں میں جاسوسی کرتا رہا ہوں۔ کچھ حاصل ہوا یا نہیں؟ میں نے اس کی تمہید سے تنگ آ کر کہا۔ کیا جاسوسی کی ہے چودھری؟ میرا دماغ تھکا ہوا ہے، جلدی بولو۔ میں نظام کے ایک نوکر کو ساتھ لایا ہوں۔ اس نے کہا، اس خاندان کے کھیتوں میں ایک کچا کمرہ بنا ہوا ہے۔ ایسا کمرہ یا کوٹھری سی کئی لوگ اپنے کھیتوں میں بنا لیتے ہیں، اس میں بھوسا وغیرہ رکھتے ہیں۔ اس کے باہر لکڑی کے پہیوں والی کھرلی رکھی ہوتی ہے۔ دن کے وقت بیلوں کو ان کھرلیوں میں بھوسا چارہ وغیرہ کھلاتے ہیں۔ چودھری، میں نے اکتاہٹ کے لہجے میں کہا، یہ تو میں جانتا ہوں، اس قسم کا کوٹھا نظام کے کھیتوں میں بھی ہے۔ نمبردار نے بتایا، اس جگہ گھنے درخت بھی ہیں۔ نظام کے نوکر نے مجھ کو آج صبح بتایا ہے کہ اس کچے کمرے کے اندر ایسی بدبو ہے جو پہلے اس نے کبھی نہیں سونگھی۔ اس نوکر کو میرے پاس لے آؤ، میں نے کہا، میں اسی کی زبانی سنوں گا۔ نمبردار باہر گیا اور 35 سال یا اس سے 1-2 سال زیادہ عمر کے ایک آدمی کو میرے پاس لے آیا جو بری طرح میلے اور پرانے کپڑوں میں ملبوس تھا۔ آج بھی اس قسم کے آدمی صرف روٹی کپڑے پر نوکری کے واسطے مل جاتے ہیں۔ رات کو مالکوں کی ڈیوڑی میں یا مویشیوں والے مکان میں سو جاتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ نظام کے کھیتوں میں جو کمرہ بنا ہوا ہے اس میں بہت بدبو ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ 4-5 دن گزرے، آدھی رات کو وہ ایسے ہی ادھر چلا گیا۔ کمرے میں 2 چارپائیاں رکھی ہوئی تھیں، وہ وہاں سونا چاہتا تھا۔ اس نے دور سے کمرے کے پاس ایسی ٹھک ٹھک کی آوازیں سنی جیسے ٹوکے سے چارہ کاٹا جاتا ہے یا کسائی بکرے کی ہڈیاں کاٹتا ہے۔ میں حیران ہوا کہ اس وقت یہاں کون آیا ہے۔ نوکر نے مجھ کو سنایا، اور یہ کیا کاٹا جا رہا ہے؟ میں نے ذرا قریب جا کر زور سے کہا، کون ہو اے، کیا کر رہے ہو؟ مجھ کو نظام کے بڑے بھائی کی آواز سنائی دی، اوے تو کیا لینے آیا ہے یہاں؟ جا دفع ہو جا، ڈیوڑی میں جا کر سو جا، باہر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، دھیان رکھنا۔ میں واپس چلا گیا اور ڈیوڑی میں سو گیا۔ صبح بہت سویرے بیلوں کو کھول کر کھیتوں میں لے گیا، بھینس بھی ساتھ تھی۔ دن کو مویشی اس کمرے کے پاس کھرلی پر بندھے رہتے ہیں۔ صبح کی روشنی صاف ہوئی تو میں نے بے شمار چیونٹیاں اور مکوڑے دیکھے۔ مجھ کو ایسا شک ہوا جیسے یہاں گوشت کاٹا گیا ہو۔ مجھ کو رات کی بات یاد آئی۔ نظام کے بڑے بھائی نے مجھ کو دور سے واپس بھیج دیا تھا، میں نے زیادہ خیال نہ کیا کہ یہ کیا ہے۔ پھر کمرے کے اندر بدبو اٹھنے لگی۔ کمرے میں بھوسا پڑا ہوا ہے جو 2 دیواروں کے ساتھ ڈھیر کیا ہوا ہے۔ میں نے ایک دیوار کے ساتھ جس طرف بھوسا کم ہے بھوسا ہٹایا، بدبو وہیں سے آتی تھی۔ وہاں میں نے کھڈا دیکھا، وہاں بھی چیونٹیاں اور کیڑے مکوڑے دیکھے۔ یہ غریب اور سادہ لو دیہاتی اتنا ہی بیان کر سکا۔ یہ نمبردار کی سراغ رسانی کا نتیجہ تھا۔ یہ اتفاق کی بات تھی کہ اس کو اس نوکر سے یہ بات معلوم ہو گئی تھی۔ نمبردار پر میں نے جو الزام لگایا اور جس پر اس کو تھانے میں بٹھا لیا تھا، اس کی نمبرداری کے واسطے خطرناک تھا۔ وہ مجھ کو خوش کرنے کی غرض سے سراغ رسانی کرتا رہا تھا۔ میں نے نوکر کو باہر بھیج دیا اور نمبردار سے پوچھا کہ اس کو کیا شک ہے۔ اس کو ابھی معلوم نہیں تھا کہ معراج کے جسم کے کچھ حصے ملے ہیں۔ حضور انور، نمبردار نے کہا، مجھ کو کوئی خاص شک نہیں، لیکن معاملہ شک والا ہے۔ اس نوکر نے مجھ کو بدبو کی بات سنائی تو میں وہاں چلا گیا۔ وہاں نظام کا ایک بھائی موجود تھا، وہ نہ ہوتا تو میں کمرے کے اندر جا کر دیکھتا۔ میں دوسرے دن سورج نکلنے سے پہلے وہاں پہنچ گیا۔ وہاں جا کر میں نے نظام کے بھائیوں کو بلایا، وہ 2 تھے۔ نمبردار کو بھی بلایا، ان کے آنے تک میں کمرے میں نہیں گیا۔ وہاں بہت بری بدبو تھی۔ نمبردار پہلے آ گیا۔ حضور انور، نمبردار نے میرے کان میں کہا، اس غریب نوکر کا خیال رکھنا، یہ دونوں بھائی اس کو اڑا دیں گے۔ فکر نہ کر چودھری، میں نے اس کو تسلی دی، میں اس کو کسی اور گاؤں میں نوکری دلا دوں گا۔ نظام کے دونوں بھائی آ گئے۔
میں ان کو کمرے کے اندر لے گیا، نمبردار کو اور گاؤں کے ایک اور معزز آدمی کو بھی میں نے ساتھ لے لیا۔ ایک دیوار کے ساتھ بھوسا ذرا کم تھا، میں نے وہاں پاؤں رکھا اور نظام کے بھائیوں کو کہا کہ یہاں سے بھوسا ہٹا کر فرش ننگا کریں۔ انہوں نے میری طرف دیکھا، مجھ کو ان کے چہروں پر جو تبدیلی نظر آئی وہ ہر کسی کو نظر آ سکتی تھی۔ وہ بت بن کر کھڑے رہے۔ سنا نہیں ہے؟ کیا کہا ہے؟ میں نے کہا۔ یہاں تو کچھ نہیں جناب، ایک بھائی نے کہا۔ اس کی زبان کانپ رہی تھی۔ پھر کہاں کچھ ہے؟ میں نے پوچھا۔ دونوں بھائی تو جیسے کھڑے کھڑے مر گئے تھے۔ ان کی اس حالت سے مجھ کو جو شک ہوا وہ پکا تھا۔ میں نے نمبردار کی طرف دیکھا۔ تھانے دار صاحب نے تم کو جو حکم دیا ہے وہ مانو، نمبردار نے ان کو کہا۔ دونوں بھائی اس طرح آگے بڑھے جیسے ان کو معلوم تھا کہ وہاں بھوسے کے نیچے سانپ ہے جو ان کو ڈس لے گا۔ ان کا یہ انداز مجھ کو بتا رہا تھا کہ میرا معمہ حل ہو گیا ہے۔ وہ جگہ جہاں سے بھوسا ہٹانا تھا صرف 4-4.5 قدم آگے تھی، مگر ان دو جوان آدمیوں کے واسطے یہ فاصلہ 100 قدم ہو گیا تھا۔ آخر وہاں سے بھوسا ہٹا اور ہم سب کو اس جگہ ایک گڑھا نظر آیا جو 2 فٹ سے زیادہ گہرا تھا اور اس کی لمبائی تقریباً 4 فٹ تھی۔ وہاں چیونٹیاں اور کیڑے مکوڑے بے شمار تھے اور بدبو ناقابل برداشت۔ میں نے نمبردار اور گاؤں کے معزز آدمی کو گڑھا دکھایا۔ یہاں کیا تھا؟ میں نے نظام کے بھائیوں سے پوچھا۔ دونوں کے چہروں کے رنگ لاشوں جیسے ہو گئے اور ان کے جسم آہستہ آہستہ کانپ رہے تھے۔ بتا دو، نمبردار نے ان سے پوچھا، اس گڑھے میں کیا تھا؟ دونوں نے نمبردار کی طرف دیکھا۔ میں ان کے چہروں کو دیکھ رہا تھا۔ چھوٹا بھائی جس کی عمر 16 سال ہوگی زیادہ بری حالت میں تھا۔ اس کے ہونٹ کانپنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ٹانگیں دوہری ہوئیں، گھٹنے زمین پر لگے اور وہ ایک پہلو پر لڑک کر بے ہوش ہو گیا۔ پانی منگوا کر اس کے منہ پر چھینٹے مارے اور منہ کھول کر پانی ٹپکایا، پھر اس کو باہر چارپائی پر ڈالا۔ وہ جلدی ہوش میں آ گیا۔ میں جانتا تھا کہ اس پر سب سے زیادہ خوف میرا سوار ہو گیا ہے، اس واسطے میں نے اس کو اٹھا کر دوستوں کی طرح اپنے ساتھ لگا لیا۔ مت گھبراؤ یار، میں نے کہا، تم جیسے جوان تو دوسروں کو ڈرا دیا کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ معاملہ کیا ہے؟ میں تو صرف پوچھ رہا ہوں، میں نے تمہیں کوئی ہتھ کڑیاں تو نہیں لگا لینی؟ واہ جی واہ، تم تو میرے چھوٹے بھائی ہو، مجھ سے نہ ڈرو۔ میں نے اس کے بڑے بھائی کو اور تماشائیوں کو وہاں سے دور ہٹا دیا۔ ایک کانسٹیبل کو جو میرے ساتھ گیا تھا کہا تھا کہ وہ بڑے بھائی کے ساتھ رہے۔ میں چھوٹے بھائی کو، جس کا نام قیوم بتایا گیا تھا، لاڈ، شفقت اور چرب زبانی سے ہموار کرتا رہا۔ نمبردار اور گاؤں کے معزز آدمی نے بھی میرا ساتھ بہت اچھے سے دیا۔ مثال کے طور پر میں بتاتا ہوں، تھانے دار صاحب جی، نمبردار نے مجھ کو کہا، یہ میرا بچہ ہے، یہ صحیح بات بتا دے تو اس کو کوئی حرج مرض تو نہیں ہوگا۔ توبہ کرو چودھری، میں نے کہا، کوئی ایسی ویسی بات ہوئی تو میں سارا معاملہ یہیں گول کر دوں گا۔ دیکھو تو صحیح اس بیچارے کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ اس وقت اس لڑکے کو ہمدردی اور شفقت کی ضرورت تھی، جو میں نے پوری کر دی۔ نمبردار اور دوسرے آدمی نے بھی اس کو پیار اور شفقت سے موم کر لیا اور اس نے خود ہی زبان کھول دی۔ اس گڑھے میں معراج کی لاش تھی۔ اس نے اس طرح کہا جیسے یہ الفاظ اس کے منہ سے بے اختیار پھسل گئے ہوں۔ لو، میں نے بے پرواہی سے کہا، یہ بھی کوئی بات ہے؟ اب تو لاش یہاں نہیں ہے نا؟ نہیں جی، اس نے کہا۔ بس جی، بات ختم ہوئی، میں نے کہا۔ لاش ہی یہاں نہیں ہے تو میں اس کو یا اس کے بھائی کو کیوں پکڑوں گا؟ میں نے اس کے کان میں کہا، کسی اور کے ساتھ اس کا ذکر نہ کرنا۔ اب مجھ کو ساری بات بتا دو۔ یہ بھی بتا دو کہ یہاں سے لاش نکال کر تم نے کہاں پھینکی ہے۔ یہ مجھ کو معلوم ہے کہ تم دونوں بھائیوں نے ایک رات لاش کے ٹکڑے کیے تھے۔ وہ حیرت کا مارا ہوا میرے منہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ اس کے جاہل سے نوکر نے مجھ کو اس گڑھے کی بات بتائی ہے۔ میں اپنی خوش قسمتی پر حیران ہو رہا تھا کہ مجھ کو یہ لڑکا جس کا نام قیوم تھا مل گیا۔ مجھ کو معلوم تھا کہ اس کی یہ حالت کیوں ہوئی تھی۔ ایک انسان کو قتل کرنا تو آسان ہوتا ہے، لیکن خون ہضم کرنا بہت مشکل بلکہ ناممکن ہوتا ہے۔ انہوں نے تو لاش کے ٹکڑے کیے تھے۔ میں نے اس لڑکے کو کہا کہ وہ سارا واقعہ بیان کر دے۔ نمبردار اور گاؤں کے دوسرے آدمی کو میں نے اپنے ساتھ ہی رکھا۔ ایک روز میں اس کمرے میں آیا تو ایک جگہ کچھ شک ہوا۔ اس نے کہا، ہمارا نوکر اس دن بیمار تھا، میں نے وہاں سے بھوسا ہٹایا تو کھودی ہوئی مٹی نظر آئی، چونٹیاں اور کیڑے بہت تھے۔ کدال سے مٹی ہٹائی تو ایک ہاتھ سامنے آیا، میں ڈر گیا، جلدی جلدی مٹی ڈالی، اوپر بھوسا بکھیرا اور میں اپنے بھائی کے پاس گیا، اس کو بتایا۔ جب یہاں کوئی نہیں ہوتا تو کمرے کو تالا لگا ہوا ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا، نہیں جی، اس نے جواب دیا، دروازہ بند ہوتا ہے، تالا لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے اندر ہوتا ہی کیا ہے؟ ہل، کدال، بھوسا، 2 چارپائیاں۔
بھائی نے میری بات سنی تو دوڑا آیا۔ اس نے بھی بھوسا ہٹا کر دیکھا اور لاش کا منہ ننگا کیا تو پتہ لگا کہ یہ تو معراج کی لاش ہے۔ ہم نے پھر مٹی ڈال کر اوپر بھوسے کا ڈھیر لگا دیا۔ میرا بھائی بہت دلیر آدمی ہے۔ اس نے کہا کہ نظام پہلے ہی تھانے میں بٹھایا ہوا ہے۔ اگر ہم نے تھانے میں اطلاع دی کہ جس معراج کو تم لوگ ڈھونڈ رہے ہو اس کی لاش ہمارے بھوسے والے کوٹھے میں دبی ہوئی ہے تو پولیس ہمارے اوپر اس کے قتل کا الزام دھر دے گی۔ اس کا علاج یہ ہے کہ لاش کو غائب کرو۔ کیا تم کو معلوم تھا کہ نظام اور معراج کی آپس میں دشمنی تھی؟ میں نے پوچھا۔ تھوڑا تھوڑا پتا تھا، قیوم نے جواب میں کہا۔ اس لڑکی آمنہ کے رشتے کی وجہ سے ان دونوں میں ناراضگی پیدا ہو گئی تھی، اس کو دشمنی نہ کہیں۔ اس سے آگے قیوم نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ دونوں بھائیوں نے یہ پروگرام بنایا کہ رات کو لاش باہر نکالیں گے اور اس کے ٹکڑے کر کے بوری میں بند کریں گے اور کہیں دور پھینک آئیں گے۔ رات کو انہوں نے یہی کام کیا۔ قیوم نے مجھ کو بتایا کہ لاش پہلے ہی کمر سے 2 ٹکڑوں میں کٹی ہوئی تھی، گڑے میں اس کے پیٹ کی غلاظت تھی۔ انہوں نے لاش کی ٹانگیں، بازو، سر کاٹ کر یہ اعضاء بوری میں بند کیے اور چل پڑے۔ ایک ویران علاقے میں ٹیلے اور کھڈ وغیرہ تھے، ان کو ایک ٹیلا درمیان سے اوپر نیچے کٹا ہوا نظر آیا۔ انہوں نے بوری اس شگاف میں پھینک دی۔ دور دور تک کوئی راستہ نہیں گزرتا تھا۔ قیوم نے بتایا کہ اس رات سے وہ خواب میں ڈر جاتا ہے اور دن کو بھوسے والے اس کوٹھے میں جانے سے ڈرتا ہے۔ مجھ کو لڑکے کے اس بیان پر اعتبار نہ آیا۔ ان بھائیوں نے یا بڑے 2 بھائیوں نے یعنی نظام اور بڑے بھائی نے معراج کو قتل کیا اور اس کچے کوٹھے میں لاش دبا دی۔ چھوٹے بھائی کو معلوم نہیں ہوگا، اس کی بے ہوشی کی وجہ یہی ہو سکتی تھی۔ میں نے قیوم کے بڑے بھائی کو الگ بٹھا کر اس لاش کی بابت پوچھا تو اس نے بھی قیوم والا بیان دیا۔ میں دونوں کو اس جگہ لے گیا جہاں انہوں نے بوری میں بند لاش پھینکی تھی۔ شگاف ایسا تھا کہ اندر جانا مشکل تھا، لیکن میں نے تو اندر ضرور جانا تھا۔ میں اندر گیا، جگہ تنگ نہیں تھی، وہاں پھٹی ہوئی بوری، مقتول کے پھٹے ہوئے کپڑے بکھرے ہوئے تھے، ہڈیاں بھی پڑی ہوئی تھیں۔ لاش کو کھانے والے گیدڑ، کتے، بجو وغیرہ میں سے کوئی لاش کی کھوپڑی، ایک بازو، بما ہاتھ وہاں سے باہر لے آئے ہوں گے جو میرے ASI کے ہاتھ لگ گئے۔ دن کو گدھوں نے بھی لاش کو کھایا ہوگا۔ میں نے نمبردار کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ گاؤں کے کچھ آدمی اپنے ساتھ لے آئے۔ یہ آدمی ساتھ تھے۔ انہوں نے میرے کہنے پر لاش کی تمام ہڈیاں، کپڑوں اور بوری کے ٹکڑے اکٹھے کیے اور ایک چادر پر الگ الگ رکھ دیے۔ میں نے ان کی برآمدگی تحریر کی جس میں لکھا کہ نظام کے دونوں بھائیوں کی نشاندہی پر یہ ہڈیاں اور دیگر اشیاء برآمد کی گئی ہیں۔ اس تحریر پر میں نے گواہوں کے دستخط کروائے۔ دونوں بھائی تھوڑا تھوڑا پڑے ہوئے تھے، ان کے بھی دستخط لیے اور میں تھانے کو روانہ ہو گیا۔ اس سے آگے کی تفتیش کی اگر پوری کہانی سناؤں تو بہت لمبی ہو جائے گی۔ میں اس کے ضروری حصے ذرا مختصر کر کے سناؤں گا۔ تھانے میں جا کر میں نے نظام کو اس کے بھائیوں کے ساتھ کھڑا کر کے بتایا کہ معراج کی لاش اس کے بھائیوں کی نشاندہی پر مل گئی ہے۔ نظام نے بڑی سخت حیرت کا اظہار کیا۔ نظام، میں نے اس کو کہا، اب تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ اقبال جرم کر لو۔ اب اور مہلت نہیں دوں گا۔ تم نے معراج کو قتل کیا ہے اور تم تینوں نے لاش بھوسے والے کمرے میں دبا دی۔ تم کو مشتبہ بنایا گیا تو تمہارے بھائیوں نے وہاں سے لاش غائب کر دی۔ وہ رو رو کر انکار کر رہا تھا۔ میں نے تینوں بھائیوں کو ASI اور 2 ہیڈ کانسٹیبلوں کے حوالے کر دیا۔ وہ ایک ایک ملزم کو الگ الگ لے گئے۔ کچھ ہی دیر بعد ان کی چیخیں سنائی دینے لگیں۔ ساری رات ان کو ایذا رسانی کے عمل میں رکھا گیا۔ میں اگلی صبح تھانے گیا اور ان کو دیکھا۔ تینوں بہت بری حالت میں تھے۔ میرے اشارے پر ان پر اور زیادہ تشدد کیا جانے لگا۔ مجھ کو خیال آیا کہ ان کا سب سے چھوٹا بھائی لاش سے ڈرتا ہے۔ میں رات کو اس کو ایک کمرے میں لے گیا اور لاش کی کھوپڑی، 2 انگلیاں اور سینے کا پنجر اس کے آگے رکھ دیا۔ وہ چیخیں مارنے لگا، کمرے میں ادھر ادھر دوڑنے لگا۔ میں نے کمرے کی بتی بجھا دی اور باہر آ کر دروازہ بند کر دیا۔ 1 گھنٹے تک اس کی چیخیں اور دروازے پر دونوں ہاتھ مارنے کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ آوازیں خاموش ہوئیں تو میں نے جا کر دروازہ کھولا، بتی جلائی۔ قیوم فرش پر پڑا تھا۔ مجھ کو فکر ہوا کہ خوف سے مر نہ گیا ہو۔ نبض دیکھی، وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس کے منہ پر اور منہ کے اندر پانی ڈالا تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ میں نے کھوپڑی اس کے قریب رکھ دی۔ وہ گیند کی طرح اچھلا اور دیوار کے ساتھ جا کھڑا ہوا۔ کہہ دو معراج کو تم تینوں نے قتل کیا ہے، میں نے کہا۔ اس نے دھاڑیں مار مار کر قسمیں کھائیں کہ وہ جو بیان دے چکا ہے وہی سچ ہے۔ اس کے دوسرے بھائیوں کو اس حد تک ایذائیں دی گئی تھیں کہ بڑے تجربے کار اور پتھر جیسے مضبوط ڈاکو بھی بول پڑتے تھے، لیکن یہ نہیں مانتے تھے۔ مجھے کچھ شک ہونے لگا۔ ایک بات میرے دماغ میں آئی،
اگر قاتل یہی تھے تو لاش اس کمرے میں گہری دفن کرتے یا بوری میں ڈال کر وہیں پھینک آتے جہاں اب انہوں نے پھینکی تھی۔ میرا دھیان ان 3 بھائیوں کی طرف گیا جن کی بہن کو معراج نے طلاق دی تھی۔ نمبردار تھانے ہر روز آتا تھا۔ جب ان بھائیوں سے تھک ہار گیا تو اسی روز نمبردار آیا۔ اس کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر عورت تھی۔ یہ نمبردار کی جاسوسی اور سراغ رسانی تھی۔ اس سلسلے میں اس عورت نے اس کو بتایا کہ اس نے معراج کو گاؤں کے ایک مہاجر کے ساتھ اس شام کو کھیتوں کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ یہ عورت ان لوگوں میں سے تھی جن کو کچھ دلچسپی نہیں ہوتی کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ جب یہ بات مشہور ہوئی کہ معراج مارا گیا ہے تو اس عورت کو یاد آیا کہ وہ ایک رات باہر کھڑی تھی تو معراج اور مہاجر اس کے قریب سے باتیں کرتے گزرے تھے۔ میں نے اسی وقت مہاجر کو تھانے بلایا۔ پتہ لگا کہ یہ بھی میواتی ہے۔ اس سے پوچھا کہ فلاں رات وہ معراج کے ساتھ کہاں جا رہا تھا۔ اس نے لا علمی ظاہر کی۔ میں اس کیس سے تنگ آیا ہوا تھا۔ اس کو اپنے دفتر میں ہی پیٹھ کے بل گرا کر چھڑی کا سرا اس کے حلق میں دے کر دبایا۔ پھر تھوڑی سی اور ایذا دی تو وہ مان گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ 3 بھائی آئے ہوئے تھے جن کی بہن کو معراج نے طلاق دی تھی۔ ان بھائیوں نے اس کو پیغام بھیجا تھا کہ فلاں رات کو معراج کو کسی طرح کھیتوں میں لے آؤ۔ وہ معراج کو لے گیا۔ وہ تینوں بھائی 60 میل دور سے آئے تھے۔ اس شخص نے معراج کو باتوں باتوں میں وہاں تک پہنچا دیا جہاں تینوں بھائی کھڑے تھے۔ انہوں نے اس میواتی کو کہا کہ وہ گھر چلا جائے۔ وہ گھر چلا گیا اور دوسرے دن اس نے سنا کہ معراج لاپتہ ہو گیا ہے۔ میں نے ان 3 بھائیوں اور ان کی طلاق یافتہ بہن کی بھی گرفتاری کا انتظام کر دیا۔ وہ ہتھکڑیوں میں آئے۔ تینوں نہیں مان رہے تھے۔ میں نے ان کی بہن کو لپیٹ میں لے لیا۔ میں یہ نہیں بتانا چاہتا کہ اس عورت سے میں نے کس طرح سچ اگلوایا۔ اس نے بتا دیا کہ اس کے بھائی معراج کے قتل کی غرض سے گھر سے روانہ ہوئے تھے۔ تینوں میں سے ایک بھائی ایذا رسانی برداشت نہ کر سکا اور اقبالی ہو گیا۔ انہوں نے معراج کو گلا دبا کر مارا تھا۔ نظام کا بھوسے کا کمرہ ساتھ ہی تھا۔ اندر گئے تو کدال مل گئی۔ ایک دیوار کے قریب سے بھوسا ہٹا کر گڑھا کھودا اور لاش کو دوہرا کیا، لیکن اس میں لاش نہیں آتی تھی۔ انہوں نے لمبے چاقو سے کمر سے ریڑھ کی ہڈی کاٹی، پیٹ کاٹا اور لاش کے دونوں ٹکڑے گڑھے میں آ گئے۔ اوپر مٹی ڈالی اور اس پر بھوسا ڈھیر کر دیا۔ قاتل اطمینان سے واپس چلے گئے۔ مجھ کو ڈر تھا کہ کورٹ میں کیس ثابت نہیں ہوگا، شہادت کی کمی تھی، لیکن اللہ نے مجھ کو کامیابی دی۔ تینوں بھائیوں کو عمر قید کی سزا ملی اور نظام کے بھائیوں کو شہادت چھپانے یا ضائع کرنے کے جرم میں 1 سال سزائے قید ملی۔ اس شخص کو بری کر دیا گیا جو معراج کو قاتلوں تک لے گیا تھا۔ اس کے وکیل نے یہ نقطہ پکڑا تھا کہ اس شخص کو معلوم نہیں تھا کہ معراج کو قتل کی نیت سے بلایا جا رہا ہے، نہ اس کے سامنے مقتول کو قتل کیا گیا۔